الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 187 سے انشاءاللہ آج ہمارے کلاس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تمہارے لیے روزوں کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، جان لیا ہے اللہ نے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم اپنی جانوں کے خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن، تو اب ان سے مباشرت کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور ان سے مباشرت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں۔ فلا تقربوها، تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ کھول کر اپنی آیات بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، کہ تاکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ گزشتہ آیات میں رمضان المبارک اور روزوں سے متعلق احکام و مسائل کا آغاز ہوا، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ بندے جو اللہ کے متعلق سوال کرتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ آپ ان کو بتلائیں کہ اللہ ان سے قریب ہے، اور جب کبھی بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ اب فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اللہ نے اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو حلال کر دیا ہے۔ دراصل پہلے حکم یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ پورا رمضان ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے، تو دن میں روزے میں ویسے ہی ممانعت تھی، رات کو بھی ممانعت تھی، اور اس ممانعت کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ روزہ کھولنے کے بعد سحری کرنے سے قبل سو گیا ہے، جیسے مغرب کی نماز پہ اس نے روزہ کھولا اور اس کے بعد وہ سو گیا ہے، تو سو کر اٹھ کر وہ کچھ بھی نہیں کھا پی سکتا تھا، نہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا۔ اس کو سونے سے قبل اس کی اجازت تھی، اور اس کے بعد اجازت نہیں تھی۔
تو ایک انصاری صحابی پورا دن کھیتی باڑی کر کے اپنے گھر واپس آئے، تو آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے جس سے کچھ افطار وغیرہ کیا جا سکے، تو میں کچھ آس پڑوس سے ادھر ادھر سے دیکھتی ہوں کچھ میسر آ جائے تو ہم افطاری کر سکیں۔ تو وہ چلی گئیں اور جا کر کچھ ڈھونڈنے لگیں کہ کچھ کھانے پینے کے لیے میں لے کر آؤں۔ اب یہ پورا دن کام کر کے کھیتوں میں، معلوم ہے انصار زراعت پیشہ تھے، تو تھک گئے تھے، تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب ان کی اہلیہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ شوہر تو سو چکے ہیں، اور جو بندہ سو جائے اب اس کے لیے اٹھ کر کسی چیز کے کھانے پینے کی اجازت نہیں، سونے سے پہلے پہلے کھانا کھانا تھا۔ تو اب ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن گیا کہ جی پورا دن اگلا بھی اس مشقت کے ساتھ، پہلے بھی بھوک ہے، تو وہ انہوں نے روزہ رکھا، ظاہر بات ہے، لیکن اگلے دن صبح کو وہ اس نقاہت اور انتہا درجے کی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ اس سیاق و سباق میں آیات نازل ہوئیں کہ پہلے جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی اجازت دے دی۔ اسی کے ذیل میں دیگر اور صحابہ کرام کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی حدیث موجود ہے کہ وہ رمضان کی رات میں اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھے اور پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کے رسول مجھ سے تو رات کو یہ غلطی ہوئی۔ اور بعض دیگر صحابہ کے متعلق بھی اسی طرح کی ملتی جلتی روایات ملتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دے دی کہ جو پہلے ایک سختی کا حکم تھا کہ رات کو ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں کر سکتے تھے، اور اگر سو گئے ہیں تو اٹھ کر کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے، یہ دونوں حکم منسوخ ہو۔ اب پہلے تو آیت کے ابتدائی حصے میں ازدواجی تعلق کے حوالے سے وضاحت کر دی گئی، تو فرمایا کہ تم جو ہے وہ اب رمضان کی راتوں میں دن کو روزے رکھو گے تو روزے میں تو ازدواجی تعلق کی اجازت نہیں ہے، لیکن رات اللہ رب العزت نے اب حلال کر دی ہے، اس لیے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس معاملے میں اپنی جانوں پر خیانت کرتے رہے ہو، یعنی تم سے یہ غلطی ہوتی رہی ہے، اور چونکہ یہ انسان کے اوپر ایک بوجھ پڑ رہا تھا تو اللہ نے ایک شفقت فرمائی اور تم پہ اوپر نرمی فرماتے ہوئے تم سے پچھلے جو ہے معاملے اس سے معافی تلافی کر دی، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا خاصہ یہ ہے کہ شریعت کے معاملات میں آسانیاں بہت ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں کوئی مشقت بنتی تھی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالخصوص دعا کے ذریعے یا آپ کی خواہش کے ذریعے امت کے لیے آسانی ہوتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا نا تو میں اپنی امت کو ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم ہی دے دیتا، فرض کر دیتا اس کو، لیکن مشقت ہو جائے گی، ہر کوئی مسواک ہر وقت کسی کے پاس اویلیبل نہیں بھی ہوتی، پھر ایک کام ہے کہ وہ کرنا ہے، جب لوگ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، تو اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے موقوف کر دیا تھا کہ کہیں صحابہ کرام کا یہ شوق دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے یہ قیام فرض نہ ہو جائے، اور پھر اگر کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقوف کیا تھا، جس کو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے جاری کیا کہ اب وہ علت تو ختم ہو گئی کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقوف کیا کہ اب فرض ہونے کا معاملہ تو ہو نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، شریعت مکمل ہو چکی ہے، جو چیز فرض ہونی تھی وہ فرض ہے، جو نفل ہے وہ نفل ہے، اس لیے اس خیر کے کام کو اب جاری کرنا چاہیے جس کو اللہ کے رسول نے خود بھی اپنی زندگی میں جاری کیا تھا اور پسند کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے جو مشقت کے کام ہیں ان میں آسانی ہوتی رہی، تو یہاں پر بھی ایک مشقت تھی، ایک امتحان زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کے اوپر ان کی حرکتوں کی وجہ سے مشقتیں بڑھتی رہیں۔ قرآن مجید میں آپ جا بجا جب بنی اسرائیل کے واقعات پڑھیں گے تو وہ چونکہ دین کے اندر ہیل حجت بہت زیادہ کرتے تھے اور بے جا سوالات اور بے جا نکتہ بازیاں کرنا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر شریعت کے احکامات سخت ہوتے رہے۔ اب بعد کے لوگ یہ بات سمجھ لیں
کہ بلا وجہ دین کے معاملات میں بال کی کھال اتارنا اور غیر ضروری سوالات کرنا یہ مشقت کا سبب بن جاتا. اب یقیناً یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرض جو ہے وہ بدل دیا جائے گا، کوئی نفل فرض ہو جائیں گے، کہ شریعت تو مکمل ہو چکی، لیکن بہت سارے لوگ دینی احکامات کے اندر جو آسانیاں ہوتی ہیں ان کے اندر ایسا موقف اختیار کر لیتے ہیں جس پر عمل کرنا امت کے لیے مشقت کا سبب بن جاتا ہے. مثلا ایک بہت بڑی بحث ہمارے ہاں سردیوں کے اندر بالخصوص جرابوں پر مسح کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خف اور جورب دونوں کا لفظ آتا ہے اور صحابہ کرام ان کے اوپر مسح کرتے تھے اور اللہ کے رسول بھی کرتے تھے اور ثابت ہے، اب ایسے میں ایک لمبی بحث میں پڑھنا اور پھر اس کا ایک جو ہے نا ڈیفینیشن نکال کے لانا کہ وہ چمڑے کا ہو اور اس کے اندر بندہ پہن کر اتنی مسافت تک سفر کر سکتا ہو تو تب تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی سختی ہے جس نے دین پہ یعنی عمل کرنے والوں کے لیے مشکل بنا دی. اسی سے ملتا جلتا ایک معاملہ جو ہے نا وہ اب ہمارے ہاں یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز سے متعلق بھی علماء کی جمہور علماء کا یہ موقف یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے، اور ہر انسان جس کو کوئی عذر ہے، بعض لوگوں کی کمر کا مسئلہ ہے، بعض کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے، اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھنا ثابت ہے. اسی طرح شریعت میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے. اب اس میں جو ہے نا پھر بال کی کھال اتارنا اور شدت اختیار کرنا، یہ کہ جی نہیں اس وقت بھی تو کرسی موجود تھی، آج کرسی کے اوپر اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کو زمین پر ہی بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. اور کتنے لوگ ہیں جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، اگر بیٹھ جائیں تو ان کو اٹھتے ہوئے بہت سارے مسائل. تو میں کچھ دن قبل ہماری جماعت کے ایک بزرگ تو نہیں جوان لیکن بڑے عالم دین ہیں، ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ کہنے لگے جی مجھ سے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں جائز. تو کہتے میں نے فتویٰ بیٹھ کر لکھا کہ جی یہ ناجائز ہے، اور اسی اثناء میں وہ فتویٰ بھی میں مکمل نہ لکھ سکا، مجھے اٹھ کر کسی کام سے جانا پڑ گیا. میں اپنے موٹر سائیکل میں باہر نکلا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑی اور میں سوائے کرسی کے بیٹھ کے اور نماز نہیں پڑھ سکا. تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو آسانیاں دین میں رکھی ہیں میں اس میں شدت اختیار کرتا، اللہ نے مجھے سبق سکھایا. تو وہ چیزیں جس میں آسانی ہے، جس میں توسع ہے، جو اس کو جو ہے نا سختی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کرتا ہے. یہی بات اللہ کے رسول نے سمجھائی تھی، یسر ولا تعسر، آسانیاں پیدا کرنا مشکل ہے نہ پیدا کرنا. تو دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جہاں اجتہاد اور جہاں پر مسائل کے استنباط کا معاملہ ہو، وہاں توسع اگر ہے تو اس توسع کو بلا وجہ تنگ نہ کرنا. اور پھر اس میں ایک اور معاملہ اس کے برعکس بھی ہے کہ جہاں توسع نہیں ہے وہاں کھینچ تان کے ایسا توسع پیدا کرنا کہ جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے نا توسع ہی کھینچتے جاتے ہیں. اور اب بہت ساری مثالیں اس کی بھی مل رہی ہیں. آپ کو ایسے فتوے بھی مل جاتے ہیں کہ جی ایک مرد کا کسی نامحرم خاتون کے ساتھ بغیر کسی شہوت کے اگر ہاتھ ملانے کا کوئی موقع آ جائے تو خیر ہے جی، کوئی بات نہیں، اس میں اسلام کوئی اس میں مذائقہ نہیں محسوس کرتا. جو منع ہے وہ اشتہا کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. اور ابھی آج کل بڑی بحث چل رہی ہے غنا کے حوالے سے اور موسیقی کے حوالے سے اور انسٹرومنٹس کے حوالے سے. تو ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس دائرے کو اسلام نے بند کیا ہے اس کو بند رہنے دینا، اور جس دائرے کو اسلام نے وسیع رکھا ہے اس کو وسیع رہنے دینا. یہ ہے اسلام کا وہ اصل مزاج اور جس پر آنا چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہوئے حرج نہیں چاہتے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اللہ تمہارے لیے مشکلیں نہیں پیدا کرنا چاہتا. تو اس کے مطابقت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں. اب یہاں پر ایک بڑا اہم جو اس آیت کا حصہ ہے وہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ جو تشبیہ ہے نا، اس تشبیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو تشبیہ ہے وہ بڑی فصیح اور بلیغ ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات جاننی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی تعلق کو، رشتے کو لباس سے تشبیہ دی۔ تو ایک اچھا لباس جو ہوتا ہے اس کے اندر 3 بنیادی صفات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان کے سطر کو ڈھانپتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ موسم کی مطابقت رکھتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ انسان کی زینت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ کسی لباس میں یہ 3 باتیں موجود ہوں تو وہ اچھا لباس کہلاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ ہو، اور بسا اوقات بنیادی بات اگر نہ ہو، جیسے سطر ڈھانپتا ہی نہیں، کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن سطر کھلا ہوا ہے، تو وہ لباس کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔ اسی طرح کپڑے تو پہنے ہوئے لیکن موسم سردی کا ہے اور آپ نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہے، موسم گرمی کا ہے اور آپ نے کمبل لپیٹا ہوا ہے، تو کوئی بھی اس کو اچھا لباس نہیں کہے۔ اور میلا کچیلا پھٹا بغیر استری کیا ہوا اگر لباس کسی نے پہنا ہے تو اس کا لباس تو ہے لیکن بہرحال کوئی اس کو اس سے زینت اور وقار میں اضافہ نہیں ہو رہا ہو، بس ایک لباس ہے جو اس نے پہن رکھا۔ تو یہ 3 چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو ایک اچھا لباس بنتا ہے۔ اسی کے مقابل 3 چیزیں ایسی ہیں جو ازدواجی زندگی میں ہوتی ہیں تو وہ ازدواجی جو رشتہ ہے وہ اچھا ازدواجی رشتہ ہو، بیوی کا آئیڈیل رشتہ ہو۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں یا ان میں سے کچھ چیزیں بیچ میں سے ہٹ جائیں تو وہ رشتہ اپنی خوبصورتی کھو دیتا ہے، اپنا حسن کھو دیتا ہے، اور اپنے وہ مقاصد بھی کھو دیتا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو قائم کیا ہے، اس کو شریعت کا حصہ بنایا۔ تو جس طرح لباس جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ انسان کا سطر کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح ازدواجی زندگی میں بھی سب سے بنیادی معاملہ ایک دوسرے کے عیوب کے ڈھانپنے کا ہے۔ ہر انسان کمزور ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہی ہے۔ انسان اپنی کمی کوتاہی ہر کسی سے چھپا سکتا ہے، ماں باپ سے بھی چھپا سکتا ہے، لیکن ساری زندگی آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ فیک زندگی نہیں گزار سکتے، آپ بناوٹ کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کی اچھی بری باتیں اس کے سامنے آئیں گی، اس کی اچھی بری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک دوسرے کو انسان سمجھتے ہوئے جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں ان پر صبر کر لینا، ان کو دوسروں کے سامنے افشا نہ کرنا، ایک دوسرے کے عیب پر پردہ پوشی کرنا، یہ وہ بنیادی صفت ہے جو ازدواجی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، مرد میں کوئی چھوٹا سا عیب ہے، کوئی ایسی بات ہے جو اس کی بیوی کو پسند نہیں آئی، وہ اب اس کا ڈھنڈورا پیٹے گی، اب وہ اپنی ماں کو بھی بتائے گی، اپنی بہنوں کو بھی بتائے گی، سہیلیوں کو بھی بتائے گی، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی یہ کرتا ہے، بیوی کے اندر کوئی ایک آدھ خصلت پسند نہیں آئی تو اس کے اوپر ساری طرف واویلا ہوگا کہ یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ زندگی بسر ہی نہیں کی جا سکتی۔ کسی کے اندر ایسا کوئی عیب ہے جو شرعی عیب ہے، بہت بڑی کوئی قباحت ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی۔ کوئی ایسا عیب ہے جو ازدواجی زندگی کے ہی منافی ہے، مثلا اگر کوئی مرد ایسا ہے جو شادی کے قابل ہی نہیں، ازدواجی حقوق ہی نہیں ادا کر سکتا، اس قسم کی کسی کے کریکٹر میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر تو یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس پر جا کر ذمہ دار افراد کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے گی، کیونکہ ایسے بندے کے ساتھ تو نکاح ہو جانا یا ایسی خاتون کے ساتھ نکاح ہو جانا تو دھوکہ دہی، وہاں تو زندگی آگے چل نہیں سکتی۔ لیکن میں ان عیوب کی بات کر رہا ہوں جو انسان ہوتے ہوئے ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے۔ کسی کے بولنے کا انداز نہیں پسند، کوئی تھوڑا لاؤڈ بولتا ہے، کوئی تھوڑا آہستہ بولتا ہے، کوئی کچھ کاموں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، کوئی کسی کام کو ذرا کم اہمیت دیتا ہے، مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ بسا اوقات کچھ لوگ بہت زیادہ صفائی پسند ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا کم صفائی پسند ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں ان چیزوں میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کو ٹائم نہ دینا اور اس کو ایک ہوا بنا کر ادھر ادھر لوگوں کے اندر سپریڈ کرتے پھرنا، یہ جائز نہیں۔ اور بالخصوص خلوت کے وہ لمحات جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی دوسرے کو بتائیں۔ آپ نے فرمایا لعنت ہے ایسے بندے پر، اللہ کی بھی اور اللہ کے فرشتوں کی، جو تنہائی کی باتیں کوئی ایک وقت گزارتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، اور جا کر بعد میں پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ ایسی ہے، ایسی ہے، یا فلاں چیز ایسی ہے، اس کا وصف بیان کرتے ہیں باقاعدہ طور، اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، یہ لعنتی کام۔ تو ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنا، انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی کمی اور کوتاہی کو
برداشت کرتے ہوئے اچھے انداز میں اس کی اصلاح کے لیے کچھ کوشش کرنا. اور بعض چیزیں ایسی ہوں گی جن کو آپ برداشت یعنی ساری زندگی کمپرومائز ہی کریں کہ وہ بالکل 100% ٹھیک نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کو اپنی بیوی میں کوئی ایک آدھ چیز پسند نہیں، ممکن ہے اس کو دونوں میں سے میاں بیوی کو شکل و صورت میں کوئی چیز کسی کی پسند نہ ہو، بیوی کو شوہر کی شکل میں کوئی بات نہ پسند ہو، شوہر کو بیوی کی کوئی چیز اچھی نہ لگتی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ وہ باقی صفات پر نظر ڈالے تو اس کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی موجود ہوں گی. تو وہ آپ نے فرمایا کہ بجائے کسی ایک دو چیزوں کو پکڑنے کے بجائے اچھی جو خصلتیں ہیں، اچھی جو صفات ہیں ان پر فوکس کر، تو وہ اس کو قابل قبول لگنا شروع ہو جائے. اس لیے بھی کہ اگر آج ہم کسی ایک چیز یا دوسری چیز کے اوپر چھوٹی موٹی چیزوں کو عیب بنا کر جدائی کے راستے اپنائیں گے تو اس بات کی کون سی گارنٹی ہے کہ آئندہ آنے والی یا آنے والا جو ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا؟ ہیں تو سارے انسان. تو اس بات کو سمجھنا کہ چونکہ سب انسان ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پر کمپرومائز کرنا ہے زندگی، اور اچھے انداز میں ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے اگر وہ چیز قابل اصلاح ہے. بسا اوقات تو یہ ہے نا، جیسے میں نے کہا کوئی جسمانی ایسی کمزوری ہے یا کمی ہے، شکل و صورت میں ہے، قد کاٹھ میں ہے، کسی اور چیز میں ہے جو پسند نہیں ہے، تو اب اس کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی خلقت ہے، اس پر کمپرومائز ہی کرنا پڑے گا. کوئی اخلاقی بات ہے اس کو اصلاح کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، لیکن 100% بسا اوقات نہیں لے جایا جا سکتا. یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اللہ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اس کو 100% سیدھا کرنا چاہے گا تو اس کو توڑے گا، فکسرها طلاق ہوا. اور آپ نے فرمایا اس کا توڑنا طلاق دینا ہے. یعنی بندہ یہ چاہے کہ 100% بالکل یہ ایک روبوٹ کی طرح کی زندگی بن جائے، جیسے میں کہوں بٹن دباؤں تو ایسے ہو جائے، بٹن دباؤ تو ویسے ہو جائے. جو اس قسم کے نظریات کے ساتھ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ پھر طلاق ہی دے گا، اس کے لیے گزارا کرنا ممکن نہیں. یا اگر کوئی مجبور ہے بیچاری تو ساری زندگی یا بندہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی ساری زندگی ایک مایوسی کی اور مظلومانہ زندگی گزارے گی، کیونکہ اس کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے، وہ کہیں اور جا نہیں سکتی یا جا نہیں سکتا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے ساری زندگی کے جو پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے، اس کو ایسی کیفیت پہ لے آئے کہ وہ مجبوری کی زندگی جی رہا. یہ اسلام کا مزاج نہیں. خیارکم لأہلکم وانا خیر لأہلی. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. تو جب انسان ایک دوسرے پر کا پردہ رکھنا شروع کرتا ہے، ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اندر اعتماد اور اعتبار کی فضا پیدا ہوتی ہے. اعتماد اور اعتبار آنا شروع ہوتا ہے، اور یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی بندے کے ساتھ تھوڑی دیر کا بھی سفر کریں جس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ سکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. گاڑی میں بیٹھے ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ، آپ کے ساتھ والا بندہ آپ کو ڈر لگے کہ جی شاید یہ جیب کترا ہے، یہ تو کسی ٹائم میں غافل ہوا ہے، میری جیب میں سے میرا موبائل نکال لے گا، میری کوئی چیز نکال لے گا، مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا. آپ وہ 2 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ سکون سے نہیں کر سکیں گے. سارا وقت جو ہے نا آپ ایک بے چینی اور اضطراب کے اندر رہیں گے. کجا یہ کہ آپ کو یہ ہو کہ جی میرا لائف پارٹنر کہیں پہ بھی میرا کوئی بھانڈا پھوڑ دے، کہیں پہ بھی میری کوئی کسی ایپ کو بیان کرنا شروع کر دے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً مجلسوں کے اندر ایک دوسرے کی عیب جوئی کی جاتی ہے. بیویاں شوہروں کی کرتی ہیں اور شوہر بیویوں کی کرتے ہیں اور علل اعلان کرتے. یہ کوئی شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں زندگی گزار. تو پہلی چیز کہ ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا. دوسرا، لباس موسم کی مطابقت رکھتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی موسم مختلف ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی فراوانی ہے، کبھی تنگ دستی ہے. ان سارے حالات میں ایک دوسرے کے لیے موسم کی مطابقت کا لباس بننا. اور اس معاملے میں بھی ہم بڑے مختلف، ہم الٹ. شروع کے دن بڑے اچھے گزرے، جیسے ہی کوئی پریشانی آئی فوراً ہاتھ چھڑا لی. اور جب کبھی بھی اس موضوع پر بات ہوتی ہے نا، خاص طور پہ جو نکاح کے خطبات ہوتے ہیں، میں وہاں پر یہ گزارش ضرور کرتا ہوں
کہ اس معاملے میں نا لڑکوں کے لیے علیحدہ چیلنجز ہیں اور خواتین کے لیے علیحدہ چیلنجز ہیں۔ مرد کو جو چیلنج شادی کے بعد موسم کی مطابقت کا لباس بننے کے لیے سب سے زیادہ درپیش ہوتا ہے اور عموماً درپیش ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی صحت کے حوالے سے اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے خاتون کے ذمے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ اس کی صحت کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ ایک بیماری اللہ نے ہر مہینے اس کے ساتھ جوڑی ہے، جو پیریڈز ہیں، اس کے اندر مرد کو ظاہر بات ہے صبر کرنا، اور پھر اس کے ساتھ جو موڈ سوئنگز ہیں اور جو جذبات کا اتار چڑھاؤ ہے، اس کے اندر بھی اس کو اپنے لائف پارٹنر کا خیال کرنا، اور ازدواجی زندگی کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے نئی نسل کو پروان چڑھانا، پریگننسیز اور اس کے ساتھ بچوں کے پیدائش کے مراحل، اور پھر 2 سال تک بچے کا دودھ پلانے کا جو مرحلہ، یہ سارا صبر آزما۔ اس میں خاتون اپنے شوہر کو وہ توجہ نہیں دے پاتی جو ظاہر بات ہے اس ذمہ داری سے پہلے وہ دے رہی تھی۔ اس وقت میں مرد کے لیے اپنی بیوی کے لیے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے موسم کی مطابقت کا لباس بننا، اس کی سپورٹ بننا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی مدد کرنا، اور اپنے حقوق کے اندر جو کمی ہو جاتی ہے اس پر اس کا مواخذہ نہ کرنا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ نئے جو شادی شدہ جوڑے ہیں تو بندہ کہے گا جی بھائی شروع کے جو دن تھے وہ تو بڑے اچھے تھے، بس اس کے بعد ایک طویل بیماری ہے، اور مجھے تو اب جو ہے نا بس لگتا ہے کہ میں کسی بیمار اور مریض کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا اب تو ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم کسی مریض کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، وہ جو ایک تعلق تھا آپس کا وہ تو برقرار ہی نہیں رہا۔ اور بالخصوص اگر یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے کہ ایک بچہ ہوا، اس کے ابھی دودھ پلانے کے ایام چل رہے تھے، سال 1.5 سال 2 سال یا 3 سال کے اندر دوسری پریگننسی ہو گئی، دوسری پریگننسی کا پھر تو یہ 4 5 6 سال جب اس طرح گزرتے ہیں نا تو بندہ فوری طور پر فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یار بھائی میری جو ہے نا جو مرد جو چاہتا ہے کہ ایک دولہا کی جو کیفیت تھی اور وہ جو ایام تھے تو وہ کہاں گئے؟ اسی لیے وہ عربی میں کسی نے کہا تھا سرور شہر و ہموم دہر، یہ ایک مہینے کے تو جو ہے نا بڑے اچھے ایام ہیں، بڑے سرور کے ایام ہیں، ہموم دہر ساری زندگی کا پھر ہم ہی ہیں، پریشانی ہے۔ تو بھائی جو بندہ اس طرح سوچتا ہے نا اس کے لیے تو بڑا وبال ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کے برعکس خواتین کے لیے آزمائش کہاں آ جاتی ہے؟ خواتین کے لیے آزمائش آتی ہے مرد کی اقتصادی حالت۔ اچھا کماتا تھا، اچھا کھاتا تھا، معاشی حالات تھوڑے سے کمزور ہو گئے، اب جناب بیوی نے جو ہے نا اس کو تانے دینے شروع کر دیے، یا جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھی، بچے آئے، اخراجات زیادہ ہونے لگے، تو ظاہر بات ہے اس نے اپنے مالی معاملات کو اس حساب سے سیٹل کرنا ہے۔ پہلے وہ اس کو ذرا زیادہ اچھے انداز میں رکھ سکتا تھا یا اس کو وسعت کے ساتھ چیزیں لے کر دیتا تھا، اب اخراجات کو مینٹین کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، تو بس ایک شکوہ شکایت شروع ہے کہ جی اب تو جو ہے نا ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی اور تم تو کچھ کماتے نہیں ہو، تم تو نکمے ہو، فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو، اور ایک تانے اور وہ جو وبال ہے وہ شروع۔ موسم کی مطابقت کا لباس نہیں بنے۔ جب تک دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی رعایت نہیں کریں گے، حالات اور واقعات کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ کر نہیں چلیں گے، اس وقت تک یہ دوسری صفت پوری نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات، عزت اور وقار میں لباس اضافہ کرتا ہے، تو یہ تیسری صفت بھی ہونی چاہیے۔ شادی سے پہلے لڑکے کی ایک علیحدہ زندگی ہوتی ہے، لڑکی کی علیحدہ زندگی ہوتی ہے، ان کے خاندانوں کی بھی ایک علیحدہ پہچان ہوتی ہے۔ جب یہ ایک نئے رشتے میں بن جاتے ہیں، اب یہ ایک معاشرے کا نیا یونٹ ہے۔ جس طرح ایک دیوار کا بنیادی یونٹ جو ہے نا وہ اینٹ ہوتی ہے، اس طرح معاشرے کا بنیادی یونٹ نکاح کے ذریعے قائم ہونے والا یہ جو گھرانہ ہے نا میاں اور بیوی کا، یہ نیا یونٹ ہوتا ہے۔ اب اس نئے یونٹ کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ پہلے ماں باپ کی طرف سے ایک پہچان چلی آ رہی ہوتی ہے، پھر آپ کی اپنی ایک ذاتی پہچان ہوتی ہے، لیکن نکاح میں بندھنے کے بعد ان کی ایک پارٹنر کے طور پر پہچان نئے سرے سے معاشرے میں بنتی۔ اس پہچان کی عزت کروانا، اس کی زینت اور وقار میں اضافہ کرنا، اس کے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے
سب سے پہلا سٹیج یہ ہے کہ مرد اور خاتون، میاں اور بیوی اپنے آپ کو آپس میں عزت دینا شروع کریں، تنہائی میں بھی عزت دیں۔ یہ جو فیک قسم کی عزت ہے نا، لوگوں کے سامنے تو عزت دیتے ہیں لیکن جیسے ہی تنہائی میں جاتے ہیں تو تڑاخ، بدتمیزی، بد اخلاقی، اور ایسے اچھا زبان سے نہیں کہہ سکتے جی دوسرا بندہ ذرا زیادہ حاوی ہے تو جیسچرز ایسے جس میں عزت نہ ہو، یہ جھوٹی عزتیں نہیں چلتی۔ تھوڑا ہی عرصہ ہوتا ہے کہ وہ عزتیں باہر بھی نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے لائف پارٹنر کو وہ عزت دیں جس کا وہ مستحق ہے۔ مرد بھی عورت کو دے اور عورت بھی مرد کو دے۔ اور ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ صرف عزت دینا عورت کا ہی کام، بیوی کا کام ہے وہ شوہر کو عزت دے، شوہر کا کام نہیں ہے وہ بیوی کو عزت دے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ زن مرید ہوگا، اور اس کو بڑے بڑے القابات ہم دیتے ہیں اور بڑا برا بلا کہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے جو دینا بھی چاہے وہ بھی بیچارہ بیک آؤٹ کر جاتا ہے۔ اور ہم متعدد بار اس پر بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت اور صراحت کے ساتھ صحابہ کرام کے سامنے اپنی ازواج مطہرات کو عزت دیا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ عزت دینے کا اور کیا مقام؟ آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے لوگوں میں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ آج کون ہے جو بندہ اس صراحت کے ساتھ نام لے؟ تو پوچھنے والے نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں خواتین میں نہیں پوچھ رہا، مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ کہہ سکتے تھے نا ابوبکر صدیق، آپ کہہ سکتے تھے، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا ابوہا۔ یہاں پر بھی نسبت ان کی لے کر آئے کہ ان کے والد، مجھے وہ سب سے زیادہ محبوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم پہلے بھی وہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں اللہ کے رسول، اور ایک اور جو ہے وہ آپ کی زوجہ کچھ سالن بھیجتی ہیں اور ام المومنین کو اچھا نہیں لگتا اور وہ ہاتھ ایسے مارتی ہیں تو پیالہ گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مسکرا کر کہتے ہیں غارت امکم، تمہاری ماں کو تھوڑی غیرت زیادہ آ گئی، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ حکم دیتے ہیں یہ پیالہ اٹھاؤ، اس کو جوڑ کر واپس کر دیں۔ آج سوچیں اگر ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں اور ہمارا منصب بھی وہاں تو پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کا تو کوئی مثال بھی نہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، مدینہ کی ریاست کے رئیس اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی، ہمارے تو منصب ہی بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کے باوجود بہت چھوٹے سے منصب کے باوجود اور بسا اوقات بالکل نہ ہونے والے منصب کے باوجود بھی اگر ہمارے دوستوں کے سامنے کوئی یہ کر دے تو ہمارا کیا حالت ہوگی؟ بہت کوئی اچھے اخلاق کا ہوگا نا تو شاید وہ ان کے سامنے کچھ نہ بولے لیکن بعد میں تو وہ جو کرے گا وہ کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے نا اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کو سواری پر بٹھا رہے ہیں، اونٹ کو بٹھایا ہے، ایسے گھٹنا اپنا جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا کر آپ نے ایک سٹیپ بنایا ہے، ام المومنین آپ کے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو رہی ہیں، سوار ہوئی ہیں تو آپ نے ان کا لباس درست کیا ہے۔ آج ہم گاڑی کا دروازہ کھول دیں نا تو ہزار قسم کی باتیں ہو جاتی، تو وہ کہتے ہیں یا تو بیوی نہیں ہے یا گاڑی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک صورتحال ہے نا، اس کی وجہ سے ہم اپنے ازدواجی زندگی کا جو ایک خوبصورتی ہے، اس کی ایک حلاوت ہے، اس کا جو حسن ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں اس سے بہت دور چلے گئے۔ اور اب تو ایسا ہے کہ یقین کریں بعض ساتھیوں کو کچھ باتیں سمجھائیں اور انہوں نے گھر جا کے جب وہ کرنے لگے نا تو واپس آ کے کہا کہ جی وہ بیوی کہتی ہے خیریت ہے آپ کو، مطلب یہ آپ نے کہ نیا کام کہاں سے سیکھ لیا۔ تو اس لیے لباس کی تیسری صفت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی زینت اور وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اپنی اس لباس کی زینت اور وقار میں اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کی زینت اور وقار میں اضافہ کرے۔ آپ اپنے لباس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، استری کرتے ہیں، کاٹن کے لباس کو کلف لگاتے ہیں، ظاہری لباس کے لیے اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے تو تب وہ سجتا ہے نا آپ کے اوپر۔ ایسے تو نہیں کہ جیسے مرضی پڑا ہوا بس اٹھا کے پہن لیا تو بس ہمیشہ ہی سجتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ ازدواجی زندگی میں آپ کو اس کو گروم نہیں کرنا پڑتا، اس کو دھونا نہیں پڑتا، اس کے اوپر سے علائشیں نہیں صاف کرنی پڑتی، اس کو چمکدار نہیں بنانا پڑتا، یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر جو ہے نا وہ ایک زینت اور وقار میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔
اور اسی طرح ایک اور چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہے کہ اپنے ان لاز کی عزت کریں. خاتون مرد کے ماں باپ کی اور مرد خاتون کے ماں باپ کی، ساس سسر کی عزت کرنا اور اپنے سسرالی رشتہ داروں کی عزت کرنا، یہ بہت اہم معاملہ ہے جو ہمارے ہاں تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا. ہم تو اپوزیشن پارٹی ہیں اس معاملے میں. خواتین کے لیے تو ساس سسر سے بڑھ کر دشمن اور سسرالی رشتہ داروں سے بڑا عیب والا کوئی نہیں ہے. اور مرد کے لیے تو ایک آسان بات ہے. کتنے لوگ ہیں جی وہ کہتے ہیں جی میں جب سے شادی ہوئی ہے کبھی جا کے اپنے سسرال نہیں سویا. بڑے فخر سے بیان ہے میں سسرال جا کے نہیں سوتا جی. کیوں جی؟ وہاں کوئی کھٹمل ہے؟ وہاں نہ سونے میں کون سی ایسی مردانگی ہے جو آپ کے اندر چار چاند لگا دیتی ہے؟ یعنی آپ اپنی شریک حیات کے گھر، اس کے ماں باپ کے گھر، ان کو یہ عزت دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کی بیٹی لے کر اپنے گھر آئیں. یہ بڑی فضول بات، بڑی فضول حرکت اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں. انسان اپنے جو ساس سسر ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرماتے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی دوسری بیٹی کے شوہر ہیں ان کے متعلق بھی یہی فرمایا. حضرت عثمان کو تو کہا کہ اگر کوئی میری تیسری بیٹی ہوتی اور تو میں اس کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا. ایسے داماد تھے. اور عمر بن عاص کے متعلق کہا کہ میں نے ان کے ساتھ جب کبھی بھی کوئی بات کی انہوں نے جو مجھ سے عہد کیا ہے کبھی بھی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی. تو ایسا تعلق ہو، عزت دینے والا تعلق ہو، دونوں گھرانوں کی بھی عزت اس نئے رشتے کی وجہ سے بڑھ جائے. یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ایسے ہوئے ہیں کہ پورے خاندان کی عزتیں برباد کی ہوئیں. تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. تو بہترین لباس بنے، بہترین لباس بنے. یہ مسلمان معاشرے کی وہ اہم ترین اینٹ ہے جو جتنی مضبوط ہوگی اتنا زیادہ معاشرہ مضبوط ہوگا، اور جو جتنی کمزور ہوگی اتنا ہی معاشرہ کمزور ہوگا. اور اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی نا تو وہ حدیث سامنے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب رات کو پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے نا تو رپورٹ لیتا ہے، اور جو اس کو رپورٹ دیتا ہے اس کو کہتا ہے تم کوئی کام صحیح نہیں کروا کے. وہ کہتا ہے نہیں میں یہ فلاں سے چوری کروا کے. وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں. ظاہر بات ہے اس میں ڈاکہ بھی ہوگا، اس میں بہت سارا کچھ ہوگا، سارے گناہ ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو اس کے سامنے بتاتا ہے کہ جی میں فلاں بندے سے یہ کرا کے، وہ کہتا ہے تم کوئی کام خاص کام نہیں کر کے. اب ان میں سے ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی آج میں جو ہے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کروا کے آئے. تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے، اس رپورٹ لانے والے کو گلے لگا کر تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کام ہے جو تو کر کے آیا. یعنی شیاطین اور اس کے ایجنڈے جو ہیں اس کام سے جتنے پورے ہوتے ہیں کسی اور چیز سے پورے نہیں ہوتے. جتنا معاشرے کے اندر شیطانی ایجنڈا اس بات سے پورا ہوتا ہے کہ نکاح کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ تباہ ہو جائے اور انسان لوگوں کی ازدواجی زندگیاں تباہ ہو جائیں اور میاں بیوی کے درمیان طلاقیں ہو جائیں اور گھر برباد ہو جائیں. اس سے وہ اپنی جتنے مفادات حاصل کرتا ہے کسی اور گناہ سے اور نہیں حاصل کر سکتا. اسی کے ساتھ ساری جو ہے نا فساد جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس بات پر آئیں کہ جو لوگ ان چھوٹی چھوٹی بنیادوں یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر آئے دن اپنے گھر برباد کر رہے ہیں تو وہ کوئی بہت شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہے. اور ہم نے آسانی سمجھی ہوئی ہے کہ بس چونکہ اللہ نے ایک جو ہے نا طلاق کا رستہ رکھا ہے تو ہم بس جدائی کر لیں. اگر آپ احکام پڑھیں طلاق کے تو اس طلاق دینے سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو تو شاید 99% طلاقیں ہوں ہی نہ، صرف 1-8% طلاق. پہلے آپ نے اچھے طریقے سے خود سمجھانا ہے اور افہام و تفہیم کی کوشش کرنی ہے. یہ بھی نہ ہو تو پھر کچھ عرصے کے لیے اپنا بستر علیحدہ کرنا ہے. بستر علیحدہ کرنے سے بھی بات نہ بنے تو ایک ہلکی مار مرد کی طرف سے جو چہرے پر نہ ہو اور جو جسم پر نشان نہ پڑے. ایک تادیبی ہے کہ ایک مرد کو اس حد تک پہنچنا پڑ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ تادیب کرے. یہاں پر بھی معاملہ حل نہ ہو تو پھر اب حکم من اہلی و حکم من اہلیہا. ممکن ہے کہ ایک دوسرے کو بات صحیح طرح نہ سمجھا پا رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ ہم حق پر ہیں
ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک لڑکی والوں کی طرف سے، دو ذمہ دار آدمی بیٹھے، ان دونوں کی بات پوری طریقے سے سنیں، اور ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہم، اور اللہ نے فرماتے ہیں یہ موقع تو ایسا ہوتا ہے اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ضرور یہاں پر موافقت کروا دے گا۔ اب یہ بھی اگر یہاں پر بھی موافقت نہیں ہوتی، پھر بھی موقف ایسا ہی نظر آتا ہے کہ جی اب تو جدائی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، پھر یہ انتظار کرے کہ ایک ایسے طہر کا یعنی پیریڈز آئیں اور اس کے بعد خاتون جو ہے وہ فرض غسل کر کے پاک ہو جائے، اور ان دونوں نے آپس میں اس کے درمیان کوئی تعلق اس کے بعد تعلق قائم نہ کیا ہو، اب یہ سوچی سمجھی ایک طلاق دے اور ایک طلاق دے، اس طلاق کو دینے کے بعد یہ آپس میں ایک ہی گھر میں جدا ہو جائیں، یہ جو عدت کے 3 مہینے ہیں یا 3 طہر ہیں یہ خاتون اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے، کہ ممکن ہے کہ اس دوران بھی حالات کو سمجھنے میں اور بچوں کو دیکھ کر اور بسا اوقات ایک دوسرے کو دیکھ کر انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اب اس بات کے باوجود بھی اگر ان کے درمیان کوئی موافقت اور رجوع کی کیفیت پیدا نہ ہو تو 3 طہر کے بعد یہ طلاق نافذ ہو گئی، اور یہ خاتون اب آزاد ہے، یہ کہیں اور شادی کرنا چاہے تو کرے، اور مرد تو خیر یعنی طلاق دے چکا، وہ تو پہلے سے ہی آزاد ہے، وہ تو اس صورت میں بھی کر سکتا۔ تو اتنے مراحل ہیں، اور ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہے، ذرا سی بات ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا اور طلاق طلاق طلاق، اور تینوں مرتبہ اکٹھی بولی، اور کتنے لوگ ہیں وہ تو پتہ نہیں کتنی دفعہ بول جاتے، اور اس کے بعد جناب پشیمانی، پھر جو ہے نا پھر اب اختلافی مسائل ہیں، بعض فقہا کے نزدیک وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تینوں اور بعض کے نزدیک نہیں ہوتی، اب فتوے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اب جی ساری زندگی جو فقہ ہم فالو کرتے تھے وہ تو کہتی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اور طلاق بائن ہو گئی ہے، رجوع نہیں ہو سکتا، اب کیا کریں جی، اب حلالہ کروائیں، اب اور طرح کے مسائل ہیں۔ تو اگر شریعت کو سمجھا ہوتا تو شریعت کے نزدیک تو یہ کام بڑا سنجیدہ اور انتہائی اقدام کے طور پر بس ایک یعنی تمام تر کوشش کاوش اٹموسٹ سٹرگل کرنے کے بعد بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ ہم دو بندے بنے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے، تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم جدا ہوتے ہیں، اور یہ بڑا سوچا سمجھا فیصلہ ہو، تمام تر مراحل سے گزرنے کے بعد کا فیصلہ ہو۔ اس لیے یہ بات سمجھیں کہ شریعت کا مقصود کیا ہے، تو یہ ہم نے بڑا آسان بنا لیا آج کے دور میں، اور نتیجہ کیا ہے، اس ساری حرکتوں کی وجہ سے نئی جو جنریشن ہے نا وہ یہ بھی سوچنا شروع ہو گئی ہے کہ جی پھر ہمیں نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے، کون اس جھنجٹ میں پڑے، کیوں کریں، یہ اللہ نے جن کو اب اپنا کچھ تقویٰ، کچھ ڈر، خوف، کچھ دین ایمان دیا ہوا ہے، صرف ان کے فیصلے رہ گئے ہیں، وگرنہ باقی تو اس نہج پہ ہم جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور لیو ان والا کانسیپٹ ہوگا کہ جتنے دن ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہوں گے تو ٹھیک ہے، وہ جو ایک ڈیزائر ہے، حیوانی ڈیزائر ہے، اس کو پورا کرتے رہیں گے، اور جس دن ایک دوسرے سے دل اچاٹ ہوگا اس دن بوریا بستر اٹھائیں گے اور اپنے اپنے رستے پہ جائیں گے اور کسی اور پارٹنر کو چن لیں گے۔ تو یہ جو حالات جا رہے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ اس انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے میں جو شیطانی ہتھ کنڈے ان کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے، اور وہ ایک جو ہے نا غیر عاقلانہ قسم کی جو اس سے ہم نے ایکسپیکٹیشن لگائی ہیں، ناول پڑھ پڑھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے اور ڈرامے دیکھ دیکھ کے کہ جی جو ہے نا میاں بیوی کی جو تعلق ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ جی ہم جب جیسے نکاح کریں گے تو ہم کون سے دنیا کے جو ہے نا لیول پر پہنچ جائیں گے، وہ ایکسپیکٹیشنز اتنی کوئی ہائی ہیں کہ تباہ کن، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو فوری طور پہ وہ جب محل دھڑام سے نیچے گرتا ہے تو ایسا بکھرتا ہے کہ پھر بندہ سنبھل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حقیقت پر رہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو کبھی زندگی میں جو ہے نا وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہر معاملے کے اندر زمینی حقائق کے مطابق اپنے لیے آئندہ کا لائحہ عمل بنائیں، جس بھی نئے کام میں جا رہے ہیں زمینی حقائق کو ضرور مد نظر رکھیں، یہ ہر وقت ہواؤں میں اڑتے رہنا اور زمینی حقائق کو بالکل جو ہے نا جھٹلا دینا، یہ ایک وہ بے وقوفی ہے جو انسان کو دھڑام سے جب گراتی ہے پھر سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دوسرا معاملہ کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ان کے ساتھ مباشرت کرو اور وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے
کالا دھاگا سفید دھاگے سے فجر کے وقت واضح ہو جائے۔ اب صحابی اٹھے اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک دھاگا لیا کالا اور ایک دھاگا لیا سفید اور اپنے تکیے کے نیچے رکھا۔ اب دیکھتے رہے کہ یہ کب کالا دھاگا سفید دھاگے میں تبدیل ہوگا، اور جب تک وہ نہیں ہوا صبح ہو گئی، کھاتے پیتے رہے، اور پھر صبح جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں تمہاری گردن تو بڑی لمبی ہے، کہ تکیہ بڑا ہے تو ظاہر بات ہے گردن بھی اس کے اوپر پوری آئی ہوگی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو جو صبح صادق کے طلوع ہونے کا جو دھاگا ہے، جو اندھیری کے اندر بالکل ایک تھریڈ کی طرح ہی نظر آتا ہے، یہ اس کے متعلق بات ہوئی ہے، تو تمہارا تکیہ اس پورے افق کو کور کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایک دھاگا رکھو اور اس کے مطابق کرو، اس کا مطلب یہ ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حدیث بنیادی حیثیت رکھتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، حدیث جو ہے وہ اسی کا بیان ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ ایک وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور قرآن نے خود اس وحی کے متعلق کہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا۔ اب ایک آج کے دور کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج نہیں، اور اعتراض کیا ہے کہ حدیث تو بعد میں آنے والے لوگوں کا فعل ہے، اس لیے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے اس لیے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو بھائی میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا جبریل امین آپ کے گھر بھی آئے تھے اور نسخہ چھوڑ کر گئے تھے اور آپ پر القاء کر کے گئے تھے کہ یہ قرآن ہے، تو اس لیے آپ کا اس پر تو اعتماد ہے، اور حدیث انسانی فعل ہے تو وہ تو اس لیے اس پر اعتماد نہیں۔ بھائی جن صحابہ اکرام کے ذریعے سے تابعین تک قرآن پہنچا ہے اور تبع تابعین تک تابعین کے ذریعے پہنچا ہے، انہی نفوس طیبہ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پہنچی۔ یا تو وہ کوئی اور ہیں، قرآن کے راوی کوئی اور ہیں، احادیث کے راوی کوئی اور ہیں، تو پھر تو بات علیحدہ ہے۔ جب وہی روات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو نقل کیا ہے تو وہ ثقہ ہیں، اور وہ ایک جو ہے نا اللہ کا کلام منتقل کرنے والے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کریں جس کو قرآن خود وحی کہتا ہے، جو طبیان ہے، جو بیان ہے قرآن کا، جس کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، جس کے بغیر آپ قرآن کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے، تو آپ اس کو کہتے ہیں جی یہ تو انسان، یہ تو بعد میں جو ہے وہ لوگوں نے لکھی ہیں، اور اس کا کوئی ہم جو ہے نا وہ اعتبار نہیں کریں گے، اور ہم قرآن مجید کے اپنے معانی جو ہے وہ بیان کریں گے، لغت سے ہم نکالیں گے کہ یہاں پر کیا مطلب ہے، اور لفظ صلاۃ جو ہے وہ اس جگہ پر کون سا معنی دے رہا ہے یہ ہم لغت سے تلاش کر کے نکالیں گے کہ جی صلاۃ کا یہاں پر کیا معنی ہے، زکوٰۃ کا کیا معنی ہے، اور دیگر جو احکامات ہیں ان کا کیا معنی ہے، اس لیے کہ حدیث تو اب قابل حجت نہیں رہی۔ تو ایک صاحب ہیں، انہوں نے پہلے تو یہ ثابت کیا ہے کہ 1400 سال میں جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری باطل ہے، تو اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے اور حق کیا ہے انہوں نے ایک نئی تفسیر لکھی ہے، اس کو الکتاب کا نام دیے، 6 جلدوں میں ہے وہ۔ اور ایک صاحب اسی طرح محمد شیخ صاحب، انہوں نے بھی اسی قسم کے کارنامے سر انجام دیے ہوئے، اور ان کے نزدیک تو بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ سے مختلف شخصیت، یہ بات سمجھ، ان کے نزدیک محمد بن عبداللہ نامی ایک تاریخی شخصیت کا حقیقی کوئی وجود نہیں۔ وہ کہتے ہیں جہاں جہاں قرآن نے رسول یا محمد کو مخاطب کیا ہے وہ ایک کیفیت یا وہ ہے جو ہر انسان، میں بھی محمد ہوں اور آپ بھی محمد ہیں۔ تو یہاں تک جب انسان گمراہ ہو جائے تو پھر تو یعنی ساری 1450 سال کی امت کے تمام نفوس طیبہ کو دین کی جو فہم جو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا کہ اس بات کا یہ معنی ہے، صحابہ اکرام نے آگے تابعین کو سکھایا تھا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور ہر نسل میں ہر دور میں علماء اپنی نسلوں کو لکھ کر بھی اور سینے سے جو ہے نا اپنے علم سے بھی منتقل کر کے گئے کہ جی اس بات کا یہ مطلب ہے، اس بات کا یہ مطلب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، وہ تو ہو گیا صفر۔ اب رہ گیا پیچھے ہمارا فہم، اور ہم اپنی مرضی کا جیسا مرضی فہم استعمال کریں۔ تو یہ آیات اس بات پر وضاحت کرتی ہیں، اور جہاں جہاں قرآن مجید میں جہاں جو احکامات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر آپ دین کو نہیں سیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ یہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ان کو آپ جدا کریں گے
تو دین کامل نہیں آپ کے پاس آئے گا۔ یعنی ایک بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تھیوری تو موجود ہے، پریکٹیکل ضائع ہو چکا ہے۔ اگر تھیوری ہی کافی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے آپ کی زندگی میں اس کو مکمل کروانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر تنہا قرآن مجید ہی ہدایت کے لیے کافی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو یکمشت ایک صحیفے کی صورت میں نازل کر دیتے، ایک کتاب کی کتابی صورت میں یہ نازل ہو جاتا۔ اس کو بتدریج اللہ کے رسول کے دل پر نازل کر کے آپ کی زبان سے صحابہ تک پہنچا کر اور مسائل اور احکامات صحابہ کو سکھلانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ ایک گمراہی ہے جس سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی طلب کرنی چاہیے۔ اب فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب تم رات تک روزے کو پورا کرو، یعنی دن میں تمہارے اوپر وہ پابندیاں باقی ہیں کہ دن میں نہ تم کھا پی سکتے ہو نہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اسی طرح ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، ایک حکم یہ بھی وضاحت کے ساتھ دے دیا کہ اب چونکہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو اعتکاف میں ہو تو تم یہ اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ راتوں کو ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا۔ تو یہ استثناء کر دیا کہ جی اب اگر جو معتکف ہے وہ جو ہے اعتکاف کے دوران ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکے گا۔ اچھا، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا، یہ نص بھی ہے اس بارے میں کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں معتکف ہوں۔ اور یہ حکم جو ہے نا عام ہے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، جبکہ آپ کے ازواج کے حجرات بالکل قریب قریب تھے، لیکن آپ اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر علیحدہ خیمہ لگاتے تھے اور اس میں معتکف ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وفات کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھیں، امہات المومنین اعتکاف کرتی تھیں، اور اسی طرح مسجد نبوی میں خیمہ لگتے تھے ان کی۔ اب یہ جو تصور ہے نا کہ گھروں کے اندر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، خواتین کا اعتکاف گھروں میں ہو جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں۔ جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ مسجد میں بیٹھے گا، یہ نص صریح ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اللہ نے فرمایا اب یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں اور اس کے تم قریب نہ جاؤ کہ اس کی مخالفت کرو۔ اس کی مخالفت کیا ہے، اور اس مخالفت کر اگر کسی سے مخالفت ہو جائے تو اس پر کیا جرمانہ پڑتا ہے، کیا اس کو جو ہے کفارہ کیا دینا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی کلاس میں تفصیلاً بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔